اسماعیل خان میں ہے یا کراچی میں ہے، پورے پاکستان میں جس طرح آپ نے چترالی صاحب نے فرمایا، چترال جو کہ پاکستان کا حصہ ہے انشاءاللہ، جہاں پر بھی یہ جناب اسپیکر نقصانات ہیں اس کا مداوع کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ میرا یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اور انشاءاللہ اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جناب اسپیکر، انسانی فطرت ہے کہ جب کبھی بچے کو کوئی تکلیف پہنچے تو ماں بچے کے پاس دوڑتی اور بچہ فوراً ماں کے پاس آتا ہے۔ یہ معزز ایوان ماں ہے، پاکستان کے آئین کی جو تخلیق ہے اسی ماں کے گود سے نکلا ہے۔ 1973 کا آئین جو کہ ایک متفقہ آئین تھا جس میں پورے پاکستان کی منتخب لیڈرشپ شامل تھی، اور اس وقت کے وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو کی لیڈرشپ میں پاکستان بھر سے منتخب ممبران نے، چاہے وہ حزب اختلاف میں تھے یا وہ ٹریجری بینچز میں تھے، جناب اسپیکر بڑی ارک ریزی کے ساتھ انہوں نے اس آئین کی تشکیل کی، اور یہ بات اپنی جگہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ یہ آئین پاکستان کی وحدت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور اس آئین نے بدترین وقتوں میں بھی اسی آئین نے پاکستان کو ایک پوری دنیا کے سامنے ایک مضبوط متحد ملک کے طور پر پیش کیا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی آئین آئندہ آنے والی دہائیوں صدیوں تک پاکستان کی رہنمائی کرتا رہے گا اور پاکستان کو مضبوط کرتا رہے گا۔ جناب اسپیکر، حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے، یہی اس آئین میں لکھا ہے، اور عوام کے منتخب نمائندے وہ رب تعالیٰ کی حاکمیت اسی کی ہے، اور وہی مالک اور خالق ہے، اور جو اس نے اختیار انسانوں کو دیا ہے اور 22 کروڑ عوام نے اس منتخب ایوان کو دیا ہے، یہ وہ اختیار ہے جو کہ ایک امانت جان کر، ایک مقدس امانت جان کر یہ ایوان اس کو استعمال کرتا ہے۔ جناب اسپیکر، اسی آئین میں مقننہ عدلیہ ہو یا ایڈمنسٹریشن، ان کے اداروں کے اس آئین نے اختیارات متعین کر دیے ہوئے ہیں، اور ہر ادارے کو، چاہے وہ مقننہ ہے یا عدلیہ ہے یا کوئی اور ادارہ ہے، آئین اس کو بتاتا ہے کہ آپ نے اپنے دائرے میں رہ کر آپ نے پاکستان کی خدمت کرنی ہے اور پاکستان کو آگے بڑھانا ہے۔ جناب اسپیکر، مگر 75 سال گزرنے کے باوجود آئین کے ساتھ کھلواڑا ہوتا رہا۔ اس ملک میں ایک سے زیادہ مرتبہ مارشل لا آئے، اور وہ کئی دہائیوں وہ مارشل لا اس ملک کے اوپر وہ قائم رہے، مسلط رہے، جس کے نتیجے میں جناب اسپیکر پاکستان 2 لخت بھی ہوا، اور جمہوریت کا پودا وہ اتنا طاقتور نہ ہو سکا جتنا کہ اس کو ہونا چاہیے تھا، اور یہ پارلیمان وہ اس کی جو نشو و نما، اس کی طاقت وہ اس طرح سامنے ابھر کے نہ آ سکی جس طرح کہ اس کو آنا چاہیے تھا۔ جناب اسپیکر، آج اگر ہم قرب و جوار میں نظر دوڑائیں جناب اسپیکر، تو وہ ممالک جو ہم سے بہت پیچھے رہ گئے تھے یا بہت پیچھے تھے، آج ترقی کی دوڑ میں وہ ہم سے آگے نکل چکے ہیں، اور اغیار نے IMF کو خیر بات کبھی کا کہہ دیا،
اور غربت اور بے روزگاری کو انہوں نے دفن کر دیا. آج اس ملک کے اندر آج بھی 75 سال گزرنے کے باوجود جناب اسپیکر بزرگ نوجوان مائیں بیٹیاں پوچھتی ہیں کہ اس ملک کے اندر کب بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا, کب اس ملک کے اندر مہنگائی کا خاتمہ ہوگا, کب اس ملک کے اندر غربت کا خاتمہ ہوگا, اور کب یہ قرضوں میں جکڑی ہوئی قوم کو صحیح معنوں میں معاشی آزادی نصیب ہوگی. جناب اسپیکر, میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب جانتے ہیں کہ 2018 کے الیکشن پاکستان کی تاریخ میں بدترین جھرلو الیکشن تھے, اور ایک ایسی حکومت کو مسلط کر دیا گیا یا مسلط ہو گئی جو صریحاً دھاندلی کی پیداوار تھی. اس میں تو کوئی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ کس طرح رات کے اندھیرے میں RTS بند ہو گیا, اور کس طرح نتائج جو ہیں وہ دیہاتوں میں پہلے آ گئے اور شہروں میں کئی دن نتائج نہیں آئے, اور کس طریقے سے جناب اسپیکر جو گنتی جو حق تھا کینڈیڈیٹس کا, اس کو کس طرح ایک سابق چیف جسٹس کے آرڈر سے اس گنتی کو رکوایا گیا اور ٹائم پر وہ گنتی نہ ہوئی. ایک لمبا سلسلہ ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ 2018 کی حکومت بدترین تاریخ کی بدترین دھاندلی کی پیداوار تھی, اور 3.5 پونے 4 سالوں میں ان کی کارکردگی پوری قوم کے سامنے ہے کہ 3.5 پونے 4 سالوں میں جناب اسپیکر 20,000 ارب سے زائد قرضے لیے گئے, اور 2018 میں جو GDP 5.8% تھی وہ 2019 میں آ کے 20 میں آ کے صرف وہ بلکہ 1% سے بھی کم ہو گئی, منفی میں آ گئی. جہاں پہ اسپیکر لاکھوں لوگوں کو روزگار دلوانا تو دور کی بات تھی, لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے, کسی کو ایک چھت دلوانا تو دور کی بات تھی, لوگ بے گھر ہو گئے, اور پاکستان کی معیشت کا جناب اسپیکر جنازہ نکل رہا تھا. اگر یہ اس وقت متحدہ اپوزیشن جناب اسپیکر اگر سیاست کو مقدم رکھتی تو پھر ریاست کا خدا حافظ تھا. ہم سب نے مل کر مشاورت کی اور فیصلہ کیا کہ ہمیں ریاست کو بچانا ہے, سیاست بچتی رہے گی. ریاست کو نہ بچایا تو خدا نہ خواستہ سیاست صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی. جناب اسپیکر, یہ وہ تھا فیصلہ جو اس فرنٹ بینچ میں بیٹھے جو ہمارے قائدین ہیں انہوں نے مل کر کیا, مشاورت کے ساتھ کیا. ہم جانتے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کے قریب ہے, ہم جانتے تھے کہ اتنی بڑی جو ہماری معیشت تباہی کا شکار ہو چکی ہے اس کو واپس زندگی دلوانا کوئی آسان کام نہیں. ہم جانتے تھے کہ بے روزگاری جو ہے وہ عروج پر ہے, ہم جانتے تھے کہ مہنگائی وہ ہے وہ عروج پر ہے, لیکن جناب اسپیکر کیا ہم چور دروازے سے آئے؟ یہ پہلا موقع ہے جناب اسپیکر کہ وزیر اعظم ہاؤس پر کسی نے چڑھائی نہیں کی, بلکہ یہ ایوان ووٹ کی طاقت سے انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق انہوں نے اس بدترین کرپٹ حکومت کو بدلا اور اس چیلنج کو قبول کیا. میں آج یہ بات جناب اسپیکر میں آپ کو ڈنکے کی چوٹ پر کہنا چاہتا ہوں, اور مجھے اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. میرے یہ بھائی اور میرے یہ بزرگ اور بہنیں سب یہاں پر موجود ہیں. مجھے یہ پتا تھا کہ انہوں نے اپنی بڑی کمال مہربانی سے تمام پارٹیز جو اس حکومت کا حصہ ہیں, چاہے وہ آصف علی زرداری صاحب ہوں, چاہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں, چاہے وہ جناب مکسی صاحب ہوں, چاہے وہ خالد صدیقی ہوں, چاہے وہ ANP کے قائدین ہوں, چاہے وہ BNP کے قائدین ہوں مینگل صاحب ہوں, چاہے وہ داور صاحب ہوں, چاہے وہ جناب اسپیکر
ایک بھوتانی صاحب ہوں، ان سب نے مل کر بڑی محبت سے میرے قائد نواز شریف نے مجھے منتخب کیا. تو میں جانتا تھا کہ یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ ایک کانٹوں کا ایک بہت خاردار یہ ایک سفر ہے. میں نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ان کی معاونت سے یہ ذمہ داری قبول کی، وگرنہ جناب اسپیکر وزیر اعظم اگر بننا ہوتا تو ماضی میں اگر نظر دوڑاؤں اور آپ کی خدمت میں صرف چند مثالیں پیش کروں تو وہ کافی ہیں. 1993 میں بلکہ 92 میں ایک صدر تھے، آج اس دنیا میں نہیں ہیں، لہٰذا کوئی اس دنیا سے چلا جائے تو اس کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے، نہ میں کروں گا، لیکن اس گفتگو کے ایک نہیں ایک سے زیادہ لوگ اس کے گواہ ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ تم وزیر اعظم بن جاؤ. باقی ریسٹ ہسٹری. اس کے بعد جنرل مشرف جو زندہ ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ تم وزیر اعظم بن جاؤ. ریسٹ ہسٹری. اور اس کے علاوہ بھی ایسے جناب اسپیکر راز ہیں جو کہ میرے دل میں دفن ہیں. میں وہ کبھی قیامت تک قبر تک میں اس کو نہیں اگلوں گا تا وقت کہ وہ دوسرا فریق اگل دے تو اور بات ہے، جس طرح جنرل مشرف نے اگلا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر مجھے وزیر اعظم بننا ہوتا اور یہ تمغہ سجانا ہوتا تو ایک نہیں کئی موقع تھے. ان کو چھوڑ دے جناب اسپیکر. میاں نواز شریف کو جب پاناما کے بدلے اقامہ میں ناجائز سزا دی گئی تو ایک قانونی اور آئینی مجبوری تھی کہ کسی کو وزیر اعظم منتخب کرنا تھا، اور ان کی بڑی مہربانی میاں نواز شریف کی کہ انہوں نے مجھے چنا اور پارلیمانی پارٹی کے سامنے بٹھا کر میرا نام لیا. اور میں اپنی مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھرپور تائید کی. لیکن اس کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر اور دیکھیں جناب اسپیکر، نو بڈی از انڈسپینسبل ان دس ورلڈ. سب آتے ہیں اپنے اننگز کھیلتے اور جاتے ہیں، یہ اس خدا کا نظام ہے. کوئی یہاں پر سکندر نہیں رہا.